آپ نے پھر دیکھا یہ میرا خیال ہے کہ 7ویں دفعہ ہم آ رہے ہیں اور عدالت کے حکم پہ آ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے نہ ہم بے توقیر ہوں گے، لیکن اس سے عدالتیں بھی توقیر ہوتی ہے، جمہوریت بے توقیر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف فرمائے، سابقہ اسپیکر صاحب ہے، پنجاب کی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ہم یہاں پر جو اپنی عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ جو حکومت کو لے کے آنے والے، وہ یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھی کو نہیں مانتا، عدالت کو بھی نہیں مانتا اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتا۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہتھ کنڈے آپ نے پہلے استعمال کی، آج استعمال کر رہے ہیں، آئندہ استعمال کرنے کا آپ لوگوں کا ارادہ ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ ابھی تک بٹو صاحب جو ایک جنریشن کا لیڈر تھا اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب جو ہے یہ 3 جنریشن کا لیڈر ہے، اور جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا آپ اس کو جو ہے اس کے ورکر کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس سے آپ خود تو حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو نفرتیں ہیں، جو اداروں سے ناراضگی ہے، جو حکومت وقت سے ناراضگی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک طرف جس طرح عمر ایوب صاحب نے بلوچستان کی بات کی، یہی حالات کی بھی کی طرف تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نہ کرے کہ اس طرف جائے، لیکن جو ریاست نے پی پی کے عوام کے ساتھ، پی پی کے پختونوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا، صرف پی ٹی ورکر کے ساتھ نہیں، جو پختون یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، چاہے مزدوری کے لیے آئے تھے، چاہے یہاں پر رہائش پذیر تھے، چاہے جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور جن کے ساتھ ریاست اور ریاستی اداروں نے جو کیا، ایک ورکر کو 7-8 FIR میں ڈالا گیا، اور جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو مزید نئے FIR اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے حوصلے تو پست نہیں ہوتے، لیکن یہ ریاست سے ناراضگی جو ہے مزید بڑھ جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ رویہ، جو آپ کا جو رویہ ہے، اس پہ نظر ثانی کرے۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس اداروں کو اون کرتے ہیں۔ ہم ادارے کے کسی فرد کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس اداروں کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب آئین نے اس کے جو حدود متعین کیے اس میں رہیں گے۔ تو اس سے اداروں کے پیچھے جب عوام نہیں ہوں گے تو ادارے کمزور ہوں گے، اور کمزور ادارے کمزور پاکستان کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ پاک نہ کرے اگر دوبارہ اداروں نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم آپریشن کی، جس طرح ہماری سینئر نے پہلے بات کی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو اس دفعہ اداروں کو عوام کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ عوام اور اداروں کے درمیان کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ تو میں اس کی میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہ پاکستان کے فائدے میں ہے، نہ اداروں کے فائدے میں ہے، اور نہ جمہوریت کے فائدے میں ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود عدالت کو نام دیے تھے، اور عدالت کے حکم کے مطابق آج حسب معمول اور حسب اجازت عدالت کے ہم لوگ اڈیالہ جیل آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ پچھلے ہفتے بھی یہی ڈیلیگیشن تھا اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اپنی عدالت میں اور بڑی سختی کی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے وہاں پہ یقین دہانی کرائی کہ جیل مینول کے تحت اور قانون کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف سے ضرور ملاقات کرائیں گے یہ لوگ۔ پر بدقسمتی کے ساتھ آج آپ حال دیکھ لیں کہ قانون نام کی کوئی چیز ملک میں نہیں ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ حاوی ہو گیا ہے باقی چیزوں پہ۔ یہ تیسری بار کنٹیمپٹ ہو رہی ہے۔ آج صبح بھی میں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین صاحب کے ذریعے کنٹیمپٹ کی پٹیشن دائر کی، اور امید ہے کہ وہ کل وہاں پہ لگے گی انشاءاللہ۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز کیونکہ نہیں ہے، تو لوگوں کو رات کے اندھیرے میں دن دہاڑے اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھی سینیٹر روحان عباس بپی صاحب کو ملتان سے ان کے گھر سے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کون سے بوگس چارجز ان پہ لگائے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ، جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب کے ساتھ بھی، سب سے پہلا
जो पॉइंट हमने रखा था वो आपका इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स और मिसिंग पर्सन्स का था। बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ अपने कानों की खिड़कियां खोल के सुने। वहाँ पे अमन व अमन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वहाँ पे हुकूमत नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस 8 से ज़्यादा अजला में ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे सूबाई हुकूमत की रेड सिर्फ और सिर्फ आपके रेड जोन तक रह चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर अजला में वहाँ पे कोई पटवारी बैठ के नहीं बैठा होता बॉर्डर अजला पे। वहाँ पे पूछताछ होनी चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात 1100 अरब रुपए देने हैं मरकज़ ने, वो अभी तक नहीं दे रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। वफाकी हुकूमत के इदारों के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कर्ज जो पाकिस्तान ने लिए थे एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से तकरीबन 400 अरब रुपए सिर्फ इस साल मजीद देने पड़ेंगे। और जुनैद अकबर खान साहब ने भी कमेटी बनाई है, वो आके ब्रीफ करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि जो कर्जे रीशेड्यूल हुए हैं उसका इम्पैक्ट कितना टोटल पड़ेगा पाकिस्तान की अवाम पे। वो भी तकरीबन 2-3 हज़ार अरब रुपए से ज़्यादा है। ये वो हालात है ख़वातीन और हज़रात जिसमें मुल्क में ना आइन है ना कानून है। और यही वो वजूहात हैं कि अफराद ज़र बढ़ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें वो सुकड़ गई हैं। -2% से आपकी गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग नीचे चले गए। 20 लाख लोग नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए और फी का तकरीबन 40 लाख रुपए वो दे के बाहर जा रहे हैं। 27 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। और ये अकल के अंधे फॉर्म 47 वाले जो है शहबाज शरीफ और इसके साथी, ये IMF के सामने 1.5 अरब डॉलर के लिए इन्होंने कशकोल उठाया हुआ है। ये हालात है। SIFC की क्या कारकर्दगी है? नील बटा नील। सिंध का पानी डाइवर्ट करने के लिए लगे हुए हैं। आपका CCI का इजलास नहीं बुलाया अभी तक, आपका NFC का इजलास नहीं बुलाया। मुल्क में अफरा तफरी, हर चीज़ बंद, बेरोजगारी अरूज पे, आइन और कानून का कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निशाना इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किसको बनाया हुआ है? तहरीक इंसाफ के इन साथियों को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुरशा बीबी साहिबा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, एजाज चौधरी साहब को, मियाँ महमूद रशीद साहब को, हसन नियाजी साहब को, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जो साथी हैं, उमर चीमा साहब, हमारे बाकी साथी पाबंद सलासन हैं, उनको सिर्फ निशाना बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, ट्वीट भी की। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो हमारे मुसल्लह अफवाज के बहादुर नौजवान और बहादुर हमारे यंग अफसर शहीद हो रहे हैं, वो फॉल्टी। उमर साहब ने तफसील से बात की है। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे खिलाफ जो कानून जैन मिनिमल के मुताबिक हमारी मुलाकातें होनी थी वो नहीं हुआ। उमर साहब ने तो तमाम जो पाकिस्तान के हालात है उसके पूरा तबसरा किया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल हमारे सूबे खासकर मर्ज एरिया, बॉर्डर एरिया और बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि रोज़ आपको मिलेंगे कि हमारे अफवाज के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं और सिविलियन की जो है ना शहादतें हो रही हैं। बलूचिस्तान में भी यूसुफ के हाल है। सबसे पहले तो मैं मुतालबा करता हूँ, जैसे PTI मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और जो खासकर फाटा एरिया में जो मर्ज एरिया उसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, इस मामले में पार्लियामेंट को इस्तेमाल में लिया। देखिए इस वक्त तो जो हमारे सूबे में सूरत हाल है वो कोई लोकल मसाइल की वजह से नहीं है।
وہ آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے KP میں جو حالات ہے اس پر پارلیمنٹ فاٹا میں بلچ ایریا جو ہے، یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ افغان پالیسی کا نتیجہ ہے، یہ فارن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ فارن پالیسی، افغان پالیسی پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنا غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا صوبہ ہے بلوچستان ہے، ہمارا تو مین اکانومی چلتی ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پہ، بلوچستان کا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے، جبکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس کے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ جب اسپیکر صاحب نے ایک اسپیچر کو بیٹی بنائی تھی اور جو ہمارا پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس پہ ہم نے جو اقدامات کی، جو سفارشات دی اور اس پہ عمل ہوا، تو ہماری ایکسپورٹ یہ 400 بلین سے 1.7 بلین تک پہنچ گئے تھے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ ایکسپورٹ اس کو کم از کم 3 بلین تک لے کے جائیں گے، اور 3 بلین سینٹرل ایشیا کنٹریز، رشین اسٹیٹ، اس تک اپنا بزنس۔ اگر آپ وہاں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو پاکستان کی دیگر پنجاب یا سندھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک جہاں مارکیٹ ہے وہ چھوٹا مارکیٹ ہے۔ آپ بڑے مارکیٹ سے دور، ہمارے پاس ویسے یہ راستہ ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغانستان پالیسی کے معاملے میں تمام سیاسی پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اتحاد میں لیا جائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی بے چینی ہے، بدامنی کی۔ یہ ایم این اے صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب خود بھی بات کریں گے، ابھی یہ خود کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہمارے جتنے ایم این اے جس کو ریلیف کارز آ رہی، تو جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور کون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ آپ تو سیاسی مینیورنگ سے جو ہے نا فارغ نہیں ہو رہے۔ ایجنسیاں جو ہے نا وہ مینیج کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا وہ زدوکوب کرے، اس کے خلاف کیسے مختلف اسکینڈل بنائے، اس کو جو انڈر پریشر رکھے، اس کے خلاف کیسز بنائے۔ جو اصل کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے صرف خیبر پختونخوا کی نہیں، آپ سندھ میں دیکھ کے کچوں کے ڈاکوے ہیں، آپ پنجاب میں دیکھ کے کچے کے ڈاکوے ہیں، ان سے یہ ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ ان کے اندر جو ہے نا ایک جمہوریت اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے۔ ہم نے تو آلریڈی ایک الائنس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نئی شکل میں ایک چارٹر ہم بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ قومی ایجنڈے پہ ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ اس وقت واحد حال یہ ہے کہ ملک پہ ایک الیکشن ہو، ری الیکشن ہو، اور ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہو، جس پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا اس کو اعتماد ہو۔ میں جنید اکبر خان جو ہے نا باقی بات کریں گے جو ہمارا صوبائی صدر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی حرکت جو اس وقت امریکہ کا تھینک یو آیا ہے، تو شاید انہوں نے تو آج کل اس کی وہ بغلے جو ہے نا بجانا شروع گئے کہ ہمیں تو انڈورسمنٹ مل گئی ہے۔ یعنی آپ اپنے ملک کے ساورنٹی کے اوپر جو ہے نا اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساورنٹی کی بھی کچھ تقاضے ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا نظام ہے، چاہیے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کی ساورنٹی جو ہے نا کمپرومائز ہو۔ فارمر اسپیکر اسد قیصر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے آپ کو تفصیل تو بتا دی ہے، لیکن میں پنجاب کے حوالے سے ضرور اپرائز کرنا چاہوں گا کہ اڈیالہ جیل چونکہ پنجاب میں ہے، اور یہ ایک ایسی چیف منسٹر جو کہ صرف ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ چلا رہی ہے، یہ اس کی ڈومین میں آتا ہے۔ اور میں آئی جی جیل خانہ جات کو یہ مخاطب کروں گا کہ کل آپ کی اور میری بات ہوئی تھی، اور میں نے یہی بات آپ کو کی تھی کہ آپ بے بس ہیں، آپ ادھر کچھ نہیں کر سکتے، اور آج وہی بات سامنے آ گئی کہ جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب نے یہ بات کی کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کرنل بیٹھا ہے وہ اڈیالہ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور جہاں پہ بھی ہمارے جو سینئرز ہیں جن جیلوں میں ہیں وہ اسی طرح کنٹرول ہو رہی ہیں۔ میں اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب میں اس وقت وسطیت کا دور ہے،
اس بیوی کو کوئی اور ہوش نہیں. پنجاب میں اس وقت تقریباً 30,000 اسکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں. تقریباً 150 BHUs انہوں نے پرائیویٹائز کر دی ہیں. پنجاب میں تقریباً صحت میں انہوں نے 3.1 بجٹ انہوں نے استعمال کیا ہے 56 ارب روپے رکھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، ریپرزنٹیٹیو کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو اور ان کی خواتین کے گھر توڑنے، چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کرنے کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے پنجاب میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک زندہ لاش بن چکے ہیں، سیاسی زندہ لاش. اور ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ، میں ان کو جو کہوں گا کہ آپ کب تک اس سیاسی زندہ لاش کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اب ان سے بس کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیاسی حکومت کے پیچھے ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے. آپ خان صاحب پہ، ان کی وائف پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، ورکرز پہ جتنے بیس لیس مقدمات کریں گے، آپ ہمیں خان صاحب سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آپ نے 13 جنوری کو ہمارا نشان چھینا، آپ نے ہمارے ورکرز کو، ہمارے پروپوزرز کینڈیڈیٹس کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو بند کیا. آپ نے الیکشن میں وہ دھاندلی کی کہ ڈریفٹ اسٹیبلشمنٹ کو آنا پڑا آپ کو فارم 47 بنانے کے لیے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آخری جو جوڈیشل کو کیا 26th امینڈمنٹ کا اور 27th امینڈمنٹ کرنے آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اگر عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے تو آپ نہیں نکال سکتے. لیکن پنجاب کی حکومت کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہمارے منڈی بہاوالدین میں ہمارے MPs پہ ظلم ہوا، ان کا گھر توڑا گیا. اون عباس بپی سینیٹر ہیں ملتان سے، ان کے اوپر ایک بوگس FIR شکار کی، وہ 5 ہرن شکار کر کے وہ ڈکار کر گئے ہیں. یعنی اتنی بوگس اور گندی FIR ہے، اور ابھی تک وہ ان کے پاس نہیں ہے، پولیس کے پاس اس وقت تک. اور اون عباس بپی پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. تو یہ ظلم کب تک رہے گا؟ آپ کتنا ننگا ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ادھر آتے رہیں گے اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے، اور آپ کے بس میں یہی ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، لیکن لوگوں کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. تھینک یو. اسد قیصر صاحب، یہ بتائیے گا جو